بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو آنکھ کھولتے ساتھ ہی اسلام اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی جیسی تربیت ہوگی، گھر کا جیسا ماحول ہوگا، بچہ ویسا ہی بنے گا۔ اسلام کے تربیت کے ماحول کو اگر ہم دیکھیں، تربیت کے نہج کو دیکھیں تو یہ باقی مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ بچے کے آنکھ کھلتے ساتھ ہی، بچے کے پیدا ہوتے ساتھ ہی اسلام ہمیں کہتا ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان کہو اور بائیں کان میں تکبیر کہو۔ اذان اور تکبیر دونوں کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو چیز سب سے پہلے بچے کے دماغ میں اسلام بٹھا رہا ہے، اسلام کے تربیت کے نہج سے بچے کے ذہن میں جو بات بٹھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تیرا رب اللہ ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج کے دور میں مغربی سائنسدان بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم یہ تصور نہ کریں کہ بچہ جب تک نہیں بولتا تب تک کسی چیز کو سمجھتا نہیں ہے، بلکہ بچے کے بولنے سے پہلے تک، یہ 2 سال کا، 1.5 سال کا، 2.5 سال کا جو زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں بچہ اپنے دائیں بائیں کی جتنی آوازیں بھی سنتا ہے وہ اس کے دماغ میں، اس کی یادداشت میں نقش ہو رہی ہوتی ہے، محفوظ ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیا کمال کا تربیت کا نہج ہے اسلام کا کہ سب سے پہلی چیز جو بچے کے دماغ میں بٹھائی ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں، اپنے گھر کے ماحول کو دینداری والا بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو بہترین بنائیں۔ جو والدین اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر لیتے ہیں، اور تربیت کا بہترین زمانہ یہ بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، پیدائش سے لے کے بچے کے شعور تک کا جو زمانہ ہے یہ اصل تربیت کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں جیسی بچے کی تربیت ہوگی اس کا اثر بچے کی زندگی کے آخری لمحات تک چلتا رہے گا۔ جو والدین بچوں کی اچھی تربیت کر لیتے ہیں وہ دنیا میں ہی اپنی زندگی کو جنت محسوس کرتے ہیں کہ ہم جنت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جن والدین سے کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، انہیں دنیا کی زندگی جہنم لگنے لگتی ہے۔ تو تربیت کے حوالے سے ایک کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین اور اچھی اچھی اللہ سے دعائیں مانگیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور دیکھیں اپنی اولاد کے لیے کیسی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے اللہ اس مکہ مکرمہ کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا، اپنے غیر کی عبادت سے بچا۔ اسی طرح والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے نیکی کی دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو تو اپنی راہ پر چلا، تو اپنا محبوب بنا، تو اپنے محبوب اور اپنی رضا والے راستے پر چلا، اپنی پسند والے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں نے ان کو تیرے گھر کے قریب چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اب ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تیرے گھر کے قریب کیوں چھوڑا؟ کہ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ تیرے گھر کے قریب رہیں گے، تیرے گھر میں رہیں گے تو یہ نماز پڑھنے والے بنیں گے۔ اے اللہ تو ان کو نمازی بنا دے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو بہترین رزق عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تیرا شکر ادا کرنے والے بنے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، نماز کی دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے رزق کی دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی نیکی کی دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، تو اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، ان کی تربیت میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت نہ ہو، مخالف محبت کے علاوہ کوئی اور چیز پیدا ہو۔ اے اللہ ان کی ایسی تربیت فرما کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ایک کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، جیسا کہ نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔